बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स लाइव चैट में भी और कमेंट सेक्शन में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अक्सर औक़ात एक सवाल पूछते हैं कि उन्हें ख्वाब में ये ज़िक्र दिखाई दिया है या उन्होंने ख्वाब में ये देखा है कि वो ये ज़िक्र कर रहे हैं, तो उसके मतलब कुछ बताइए। तो नाज़रीन, एक बहुत ख़ास एक टॉपिक है, तो आज मैंने सोचा कि इस पे आप लोगों के साथ बात की जाए कि बहुत सारे खुशकिस्मत नाज़रीन, मैं उनको यकीनन खुशकिस्मत ही कहूँगा, जो कि ख्वाब में इस तरह के ज़िक्र देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ होती है नाज़रीन? ये बात सबसे पहले समझने की है कि ख्वाबों के मामलात होते क्या हैं। नाज़रीन, जहाँ तक ख्वाबों के मामलात होते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में बहुत अहादीस भी बयान की हैं, जिनमें नबूवत के 46वें रुकन को जो है वो करार दिया गया ख्वाबों को कि ये इल्हाम के तरीके भी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे के साथ रब्ता करना चाहता है तो जैसे नबियों के साथ तो वही के ज़रिए करता है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और बाकी जो है वो पर्दे के पीछे से भी बात करता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल। फिर उसके बाद ख्वाबों के ज़रिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पैगाम पहुँचाता है और शायद हर एक तक ही पहुँचाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा राब्ता है हम लोगों के साथ, जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे किस कदर करीब है और कैसे हमसे जो है वो हमारा ख्याल रखता है, हमें देखता रहता है कि हमें किस वक्त क्या चाहिए, उसको तो मालूम होता है, हम ही ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। नाज़रीन, ख्वाब कौन देखता है? क्या जिस्म देखता है या कौन देखता है? क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक तो ये हमारा जिस्म है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया ताकि हम नेक और बद जो है अमाल हमसे होते हैं और नेक अमाल ही करने को कहा गया है। फिर इसको क्योंकि इसकी ज़रूरियात हैं, उसके लिए हमें खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, और भी बहुत सी ज़रूरियात हैं जो कि हमारे साथ लगी हुई हैं, और यही हमारे इम्तिहान का, आजमाइश का हिस्सा है कि इस जिस्म को पालना है, ज़िंदा रखना है, ये अमानत है, इसकी हिफाजत करनी है। तो क्या क्या तरीके अपनाए जाएं। इस सिलसिले में नाज़रीन, दूसरी जो चीज़ हमारे अंदर वो रूह होती है। जिस्म जो है वो फ़ानी है, मर जाने वाला, ख़त्म होने वाला है। रूह ख़त्म नहीं होने वाली है नाज़रीन। रूह जो है वो अल्लाह की तरफ से आई है और इसीलिए रूह से ही लफ्ज़ रूहानियत निकला है। तो ख्वाब के अंदर जो हम देखते हैं बाज़ दफ़ा हमारे साथ क्या क्या मामलात हो रहे होते हैं, तो उसका ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है, जिस्म के साथ या रूह के साथ। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ़ जो उलमा हैं, जो मुख्तलिफ़ औलिया अल्लाह वली अल्लाह होते हैं, वो यही फरमाते हैं, जैसा कुरान करीम में फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि सोते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हम रूह को निकाल लेते हैं और फिर जब उठने का वक्त होता है तो हम इसको दोबारा डाल देते हैं, रूह को जिस्म में दोबारा डाल देते हैं। इसका मतलब है कि सोते हुए हमारी रूह सफ़र करती है। तो ये जो सफ़र करती है ये जागने के दौरान नहीं कर सकती, क्योंकि जागने के दौरान हमारी रूह हमारे जिस्म के अंदर होती है। तो ये जो ख्वाब देखना है, इसे कहते हैं हिस्से रूहानी। ये रूहानी हिस्स है एक किस्म की, जो कि हमारे जिस्म पर भी हावी होती है, और हिस्से रूहानी हाज़िर व गायब दोनों का अदराक व एहसास करती है, जो हिस्से रूहानी है। और रूहानियत में नाज़रीन आपको मालूम है कि हम इसी की बात ही करते हैं कि हमने अपनी रूह को ही तस्कीन पहुंचानी है। आपने देखा होगा अक्सर रूह की तस्कीन की बात की जाती है। इंसान के मरने के बाद
اس کی روح کو ہی ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا تعلق تو روح کے ساتھ ہوا نا، تو اصلی چیز تو روح ہی ہوئی۔ اب ناظرین، میں آپ کو ایک حدیث مبارک سے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک ہے۔ اچھا خواب ناظرین، یعنی اچھے برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ تو اچھے خواب کون سے ہوتے ہیں ناظرین؟ اچھے خواب وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور جن میں بڑے اچھے اچھے پیغامات ہوتے ہیں۔ جیسے مختلف جو ولی اللہ ہیں انہوں نے کیا فرمایا کہ اچھے خواب کون کون سے ہوتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا، جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھنا، نیک بندوں اور انبیاء اکرام ہیں جی، انبیاء اکرام علیہم السلام کو خواب میں دیکھنا، مقامات متبرکہ جیسے بیت اللہ، مکہ مکرمہ میں جانا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، مسجد نبوی میں جانا، وہاں نماز پڑھنا یا کچھ زیارتیں کرنا، یہ سارے اچھے خواب ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے سچے خواب بھی ہوتے ہیں جو کہ آج آپ نے دیکھا تو چند دن کے بعد وہ سچ ہو گیا، چند دن نہیں تو چند مہینے کے بعد وہ سچ ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ پیغامات ہوتے ہیں جو کہ خواب میں انسان دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ملائکہ کو بھی خواب میں دیکھنا، صاف ستھرے کھانے جیسے دودھ، شہد، گھی وغیرہ، ان چیزوں کو بھی دیکھنا، یہ سارے اچھے خواب ہوتے ہیں۔ بعض خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں جن میں انسان کچھ خواب میں بھی برائیاں کر رہا ہوتا ہے، برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، تو ہر قسم کی برائی اس میں شامل ہوتی ہے، تو وہ برے خواب ہوتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں جو ذکر ملتے ہیں خواب میں، ان کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ناظرین، مجھے ابھی تک اپنے خواب کے بارے میں بہت، جو میں نے اس قسم کے خواب دیکھے، تو میں نے ایک دفعہ اللہ رب العزت سے سونے سے پہلے دعا کی، سورہ اخلاص پڑھی 3 بار، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، معوذتین یعنی سورہ الفلق، سورہ الناس پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، پڑھ کے دعا کر کے میں سو گیا۔ میں نے کہا یا رب کریم، میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرا ذکر ملے، کہ ذکر جو ہے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ذکر ہوتا ہے، وہ کرتا ہے جو آپ کو پسند ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کو سارے ہی ذکر پسند ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں خواب میں سویا تو میں نے دیکھا آسمان پر آیات گزر رہی تھی لکھی ہوئی، تو وہ بادل نہیں تھے، وہ باقاعدہ جیسے آیات لکھی ہوتی ہیں، جیسے سکرولنگ نہیں ہوتا آسمان پہ، تو سکرولنگ ہو رہا تھا، تو میں نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے۔ وہ پھر میں نے ساری آیات پڑھی، یاد رکھی۔ تو میں نے جب خواب بیان کیا اپنی بزرگ بہن سے، جن سے میں دعا کرواتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ذکر ہے، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو خاص دکھایا ہے، اس کے آپ کو بڑے فائدے ہوں گے جب یہ کریں گے۔ تو میں نے کہا اچھا فائدے ہوں گے، میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد میں نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے خواب دکھائیے، مجھے بتائیے کہ جب میں یہ ذکر کروں گا جو آپ نے مجھے دکھایا ہے خواب میں، تو اس کے فائدے کیا ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے خواب میں وہی ایک منظر دکھایا آسمانوں پہ، میری والدہ محترمہ کے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں کہ وہ ایسے لیٹی ہوئی ہیں اور اپنے ٹانگ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کو کیا ہوا، اتنے آپ کیوں درد ہو رہا ہے آپ کو، ایسے آپ آواز نکال رہی ہیں جیسے شدید تکلیف میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے گھٹنے میں شدید درد ہے، میں اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ میں نے کہا اچھا، اور خواب میں ہی میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے تو ذکر ملا ہوا تھا، میں کیوں نہ وہ ذکر کروں اور میں دم کروں۔ اب خواب میں ہی میں وہ ذکر کر کے جو مجھے دیا گیا تھا، جب میں نے اپنی والدہ محترمہ کے گھٹنے پہ دم کیا تو وہ ایک دم کھڑی ہوگی، کہتی ہے یہ تو میں تو ٹھیک ہوگی، تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس دن پھر مجھے پتا چلا کہ ہاں یہ جو ذکر ہوتا ہے اس کے یہ فائد ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو ناظرین، یہ چیزیں ساری سمجھنے کی ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں خواب میں قرآن کریم پڑھ رہی ہوں، بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ مطالعہ کیجیے نا قرآن کریم کا۔ خواب میں بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ میں ایسے کر رہی ہوں، تسبیح مجھ سے گر گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دھیان دیجیے اپنی تسبیحات پہ، اپنے اذکار پہ۔ قرآن کریم کو آپ ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف سے شروع کیجیے والناس تک۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کا جو بار بار ذکر کیا ہے وہ ذکر و اذکار ہے، تسبیحات کا ہے، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔
یہ سارے ذکر و اذکار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اس لیے آپ بھی اپنی زندگی کو ذکر اذکار سے خالی مت کیجئے۔ اگر آپ بیت اللہ شریف کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، ملائکہ کو دیکھ رہے ہیں، انبیاء کرام کو دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما رہے ہیں، یا صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی، یا جس طریقے سے ہے وہ وہی ہوتے ہیں۔ یہ خواب اچھے ہوتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو برے خواب ہوں تو کسی کو تعبیر کے لیے مت پوچھئے، کیونکہ تعبیر سے وہ خواب اس پہ اثر آپ پہ کر سکتے ہیں۔ اچھے خواب ہوں تو آپ شیئر تو بے شک کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ناظرین کوشش کیا کیجئے کہ رات کو سو کے کچھ تسبیحات کر کے سویا کیجئے، اللہ آپ کو اچھے خواب بھی دکھائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہا کیجئے، اللہ آپ کو شیطان رجیم سے اپنی پناہ یعنی محفوظ رکھے گا۔ آپ کاش کہ اس جو ہے وہ آیت کو سمجھ سکتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ کتنا بڑا ذکر یہ بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے۔ تو اس لیے ابھی خواب ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس پہ مزید بات ہو سکتی ہے، تو اس لیے اللہ کے یہ پیغامات ہوتے ہیں، ان کو سمجھا کیجئے، کسی سے ذکر کیا کیجئے، اور خوابوں کو سیریس لیا کیجئے جو کہ اچھے قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ یعنی خواب میں فار ایگزامپل سفید پرندوں کو دیکھنا، کبوتر کو دیکھنا، یا کچھ تسبیحات کو دیکھنا، آیات کو دیکھنا، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، ان کو سیریس لیا کیجئے، یہ آپ کے لیے پیغام ہوتے ہیں۔ تو پیغام کہاں سے آتے ہیں آپ کو بتا دیا، سیریس لیا کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اچھے اچھے خواب دکھائے، اور جب آپ اپنی تسبیحات کریں، ذکر و اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔